بہار رمضان بہار رمضان بہار رمضان بہار رمضان بہار بلایا برکت بلایا عصمت بلایا رحمت بلایا بہار رمضان بہار رمضان بہار رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کانا حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. ناظرین کرام، پروگرام بہار رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ غضنفر علی، اور آپ تمام احباب کا حافظ حفیظ الرحمن قادری رضوی آفیشیل پلیٹ فارم پر خیر مقدم ہے. ناظرین کرام، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر ایک رات بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے جو شب قدر کہلاتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس رات کی فضیلت میں پوری ایک سورہ مبارکہ نازل ہوئی. لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہہ کر اس کی فضیلت کی طرف اشارہ کیا گیا. یعنی یہ رات، شب قدر کی جو رات ہے، اس رات میں یہ رات ایسے ہزار مہینوں سے بہتر ہے کہ جن کے اندر یہ لیلۃ القدر کی رات نہیں ہے. اور یہ رات محبوبان لم یزل کے لیے، خالق و مالک کے برگزیدہ بندوں کے لیے بہت چھوٹی سی مختصر سی رات ہے، اس لیے کہ اس میں عبادت کرنے والا، عرش کے رحمان سے ہم کلام ہونے والا اس ایک رات کے اندر 83 برس اور 4 ماہ کی عبادت کا حقدار بن جاتا ہے. 83 years 4 months in a one night. اور یہ کم از کم ہے، اس لیے کہ خیر من الف شہر کہہ کر اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب جب بہتر کا لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تو انسان کے بس میں اس کی پیمائش انسان کے بس میں نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے جس کے روزے اللہ رب العزت نے تم پر فرض کر دیے ہیں، جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شریر شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے. اور اللہ رب العزت کے نزدیک اس مبارک ماہ کے اندر ایک رات ایسی ہے کہ جس میں عبادت کرنے والے کو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب ملتا ہے. اور جو شخص اس رات بھی محروم رہا تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ دائمی محروم رہا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ خاص رات ہوتی ہے، یعنی جب شب قدر ہوتی ہے، تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اور ذکر الہی میں مشغول ہر کھڑے اور بیٹھے شخص پر سلام بھیجتے ہیں. ناظرین کرام، اسی خاص رات کے متعلق ذکر ہوگا، اور پروگرام میں ہمارے ساتھ مکفّہ مسجع فکری اصلاحی گفتگو کرنے والے حافظ حفیظ الرحمن قادری رضوی موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ حضرت آپ کے قیمتی وقت کا. اللہ کریم آپ کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے. بہت مہربانی، شکریہ تو آپ کا، آپ ہم جیسے نکموں کو یہ موقع مہیا کرتے ہیں. حضرت آپ کے پلیٹ فارم سے ہمیں یہ سعادت ملتی ہے کہ ہم اس ذکر کا، اس پروگرام کا حصہ بن جاتے ہیں، اور آپ کی وساطت سے دین متین کی خدمت میں ہمارا حصہ شامل ہو جاتا ہے. اپنی تو خواہش یہ ہے کہ پتہ نہیں کسی ایک بندے کی اصلاح ہو جائے تو ہمارے لیے بخشش. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کاش آپ کی وساطت سے ہماری بھی یہی خواہش ہو جائے. بہت مہربانی. اس کے ساتھ ناظرین کرام، آج ایک نیا چہرہ بہت خلوص کے ساتھ اور عجز کے ساتھ آقا کریم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں.
محمد حسن رضا تاری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ حسن بھائی، آپ کو بھی خوش آمدید پروگرام کے اندر۔ جزاک اللہ۔ اور اس کے ساتھ روز کی طرح ہمارے بہت محترم حافظ محمد کاشف ربانی پروگرام کا حصہ ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آغاز ہی سے میں ملتمس ہوں حافظ کاشف ربانی سے کہ ابتدائیہ میں کوئی کلام پیش بس معاف کری تو مولا، فکری نام عمل کماوانا میں فرض نبھاوا، پلے نور کوئی نا جد سوچا شرماوا، تیری شان اچیری تے میں مٹیاں دی ڈھیری، تیری شان اچیری تے میں مٹیاں دی ڈھیری، سونے ایسے تو میری مولا معاف کری تو مولا معاف کری تو مولا دل کرینا، انصاف کری بس معاف کری، اللہ 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 لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ لا الہ الا اللہ، اینے دکھ نے کو دکھ نل مر جاواں میں، نظر کرے تا ڈبدی تر جاواں میں، اللہ اینے دکھ نے کو دکھ نل مر جاواں میں، نظر کرے تا ڈبدی تر جاواں میں، کی کنا کوئی راہ نظر نہ آوے مینوں، تیرے باجو مولا کون بچاوے مینوں، میرے چار چفیرے ہوئے دکھا دے گھنیرے، میرے چار چفیرے ہوئے دکھا دے گھنیرے، ہوڑے کرتے سویرے مولا معاف کری تو مولا معاف کری تو مولا دل کرینا، انصاف کری بس معاف کری، اللہ 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 لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، بس معاف کری تو مولا معاف کری، بس معاف کری تو مولا معاف کری، عدل کرینا انصاف کری، بس معاف کری تو مولا گزری ہیں، یہ کسی بھی امت کو عطا نہیں ہوئی، یہ تحفہ خاص آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عطا ہوا ہے۔ حافظ صاحب، سوال پہلا یہی ہے کہ یہ شب قدر، اس میں عبادت کرنے والے کو 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کا ثواب مل جاتا ہے، باقی کسی بھی امت کو یہ رات عطا نہیں ہوئی تھی، کیا حکمت ہے جو یہ تحفہ آقا علیہ السلام کو عطا ہوا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرت صاحب، اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان جلوہ افروز ہیں اور ایک ولی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں میں ادب سے ایک بات عرض کروں گا کہ بعض ایسے افراد ہیں کہ ویسے کہتے ہیں جو بس اللہ کسی اور کا ذکر نہ کرو،
یار اولیاء اللہ کا ذکر کرنا میرے آقا کی سنت ہے، اللہ اکبر سبحان اور اللہ. اولیاء اکرام کا ذکر کرنے سے ملتا کیا ہے یہ آگے میں آپ کو بتلا دوں گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد ایسا تھا جس نے شب روز 1000 مہینہ لگاتار عبادت میں گزارے. اللہ مثلا اکبر. شب و روز کیسے عبادت میں اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن کر دوں. دن میں روزہ رکھنا، ٹھیک ہے نا، اور رات میں عبادت کرنا. صحیح. نہیں سمجھ لگی بات؟ یعنی اس نے 1000 مہینہ ایسا گزارا کہ شب و روز عبادت میں وہ لگا رہا. اب آپ نے سنا، سامعین نے سنا سبحان اللہ کہا، لیکن کروڑوں درود کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر اللہ راضی کہ انہوں نے رونا شروع کر دیا. اللہ اکبر. یہ سن کر انہوں نے رونا شروع کر دیا. ہم تو سبحان اللہ واہ واہ نعرے لگاتے ہیں، لیکن انہوں نے رونا شروع کر دیا. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ تم رو کیوں رہے ہو؟ ان کی سوچ دیکھیں یار کہاں پہنچی. اللہ اکبر. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا دن ہوگا، ان کے پاس 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ہوگا، ہماری اتنی عمریں ہی نہیں ہیں، تو وہ عبادت میں ہم سے آگے بڑھ جائیں گے، ہم پیچھے رہ جائیں گے. یعنی یہ سوچ تھی صحابہ کرام کی. وہاں پر نیکیوں کی دوڑ لگی ہوئی ہے، وہ چاہتے تھے ہم نیکیوں میں آگے سے آگے بڑھ جائیں. اللہ اکبر. تو صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو جب نکلے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت چھم چھم برسنے لگی. اللہ اکبر. رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیا مبارکہ عطا فرما دی، اور اس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو، اپنی امتیوں کو یہ خوشخبری سنا دو، اگر میں نے ان کی عمریں کم رکھی ہیں تو ان کی کم عمروں میں میں کچھ رات ایسی رکھ دوں گا وہ ایک رات عبادت کریں گے پہلی امتوں کے 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب دے دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اولیاء کرام کے ذکر سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اور آنکھوں سے آنسو نکلنے سے رب بھی راضی ہو جاتا ہے. یار صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو نکلا، ساری امت کی بگڑی بن گئی. سب کو یہ رات مل گئی. یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی سوچ کا صدقہ ہے. ہمیں ان کے ادب و احترام کرنا چاہیے، اور ان کو اپنے سروں کے اوپر جگہ دینی چاہیے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ہستی ہیں جن سے رب راضی ہیں، وہ رب سے راضی ہیں. اللہ اکبر. بے شک. تو 1000 مہینوں سے افضل ایک رات ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں بتلایا گیا کہ یہ رات افضلیت کے لحاظ سے، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو امت کے اوپر کیسی شفقت فرمائی. جی بہت شکریہ. ناظرین کرام، آپ نے جان لیا کہ شب قدر جو ہے یہ کتنی فضیلت اور اہمیت والی رات ہے کہ قرآن مجید میں اس کا سرٹیفکیٹ ہے کہ آپ کو اس رات میں عبادت کرنے سے 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب مل جائے گا. اور قرآن مجید میں خیر من الف شہر کہہ کے، اور جس طرح حافظ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اس میں جو حکمت تھی وہ یہ تھی کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے ان کی عمریں چھوٹی تھیں، تو صحابہ کرام نے بارگاہ مصطفی میں عرض کیا، اور صحابہ کرام کے بدولت یہ رات ہمیں عطا ہوئی ہے. لیکن اب حافظ صاحب یہاں پر ایک سوال ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ آخری جو 10 طاق راتیں ہیں ان طاق راتوں کے اندر اس کو تلاش کریں. تو یہ بھی بتا دیں ناظرین کو کہ کیا حدیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے، یا اس رات کو کیسے تلاش کریں، شب قدر کی کون سی رات ہے؟ کیونکہ ائمہ کرام نے اس کے مختلف استنباط کیے ہیں. کچھ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ 27ویں کی رات ہے، یعنی 26 رمضان المبارک کو جو رات آتی ہے وہ رات ہے خاص 27ویں کی رات. وہ اس میں دلیل یہ دیتے ہیں کہ جیسے لیلۃ القدر ہے، اس میں لام یہ لام تا الف لام کاف دال را یہ 9 الفاظ ہیں، اور یہ اس صورت کے اندر 3 مرتبہ آئے ہیں، تو 9 یا 27 بنتے ہیں. تو اس 27ویں کی نسبت سے یہ رات خاص جو ہے وہ 27ویں والی ہے. اور ہمارے ہاں محافل کے مساجد کے اندر جو اجتماعات ہوتے ہیں وہ بھی خاص اسی رات میں ہی ہوتے ہیں. گھروں میں بھی جو خاص اہتمام کیا جاتا ہے وہ بھی اسی رات میں ہی کیا جاتا ہے. تو کیا یہی والی جو رات ہے یہی خاص رات ہے، یا جو یہ 10 طاق راتیں ہیں ان میں سے کوئی رات ہوتی ہے جو شب قدر کی ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں ذرا روشن کریں. سب پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ ارشاد فرما دیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب یہ رات ہے کس مہینے میں؟ تو علماء کرام نے اس کا جواب دے دیا کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، بے شک اور دوسرے مقام پر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بے شک بے شک رمضان کا مہینہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ تو دونوں کو اکٹھا کیا جائے تو پتہ چلتا ہے یہ رمضان المبارک کے اندر ہی رات ہے، بالکل ایسا ہی ہو گیا۔ اور پورے رمضان میں اس کو تلاش کرنا امتی کے لیے مشکل ہوگا۔ کروڑوں درود، کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے امت کی سہولت کے لیے خود اپنی قربانی دی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا اس رات کی تلاش میں، پورے مہینے، اور پھر جب پہلا عشرہ گزر گیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس رات کی تلاش میں میں نے اعتکاف کیا تھا وہ پہلے عشرے میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، فرمایا جس رات کی تلاش میں میں نے اعتکاف کیا تھا وہ دوسرے عشرے میں بھی نہیں ہے۔ پھر جب تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر جب تشریف لائے تو کچھ افراد آپس میں کچھ تلخ کلامی کر رہے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری اس تلخ کلامی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن سے وہ رات کا تعین جو تھا نا وہ نکال دیا ہے۔ فرمایا اب تم اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس سے ایک تو پتہ چلا کہ ہمیں آپس میں محبت پیدا کرنی چاہیے، تلخ کلامی اور یہ لڑائی فساد، بلکہ میں ایک بڑی پیاری سی آپ کو حدیث مبارکہ سنا، مفہوم ہے حدیث پاک کا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے پوچھا اے میرے صحابہ تمہارے نزدیک پہلوان کون ہے؟ عرض کرنے کا یا صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے مد مقابل کو گرا دے، پچھاڑ دے، ہم سمجھتے ہیں وہ پہلوان ہے۔ فرمایا آؤ آج میں تمہیں اس پہلوان کا تعارف کرواؤں جو رب کے نزدیک پہلوان۔ اللہ اکبر۔ رب کے نزدیک پہلوان کون ہے؟ فرمایا جو گرمیوں کے روزے رکھتا ہے، سردیوں میں اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے اور اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے، یہ پہلوان ہے اللہ کے نزدیک۔ تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہم غصے پر کنٹرول رکھیں۔ جب غصہ آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن یہ پڑھیں، کھڑا ہے بیٹھ جائے، بیٹھا ہے لیٹ جائے، اپنی نشق کو تبدیل کر لے۔ ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اچھا اب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ذہن سے آپ کے نکال دیا گیا، اس میں بھی کروڑوں حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ اصل میں رمضان المبارک کی ہر رات ہی بڑی برکت والی، بے شک بے شک بے شک، ہر رات ہی بڑی برکت والی۔ بلکہ ایک ہمارے بزرگ تھے، انہوں نے یار ایک بات کہی میرے بڑے دل کو لگی، میں چاہتا ہوں آج وہ بھی ناظرین کو بتلائی جائے۔ آپ نے ایک شعر سنا ہوگا پچھلی راتی رحمت رب دی اللہ اکبر کرے بلند آوازہ تو بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب رات کے پچھلے پہر رب کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف سے صدائیں آتی ہیں، ہے کچھ مجھ سے مانگنے والا؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرنے کے اے مالک مولا میرا ہر امتی تو پچھلے پہر نہیں اٹھے گا تو کیا وہ محروم ہی رہے گا؟ تو رب تعالیٰ نے شافر میں میرے محبوب میں ایک مہینہ ہی ایسا دے دیتا ہوں، وہ صدائیں جو رات کے پچھلے پہر آتی ہیں وہ شب و روز آتی رہیں گی۔ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں شب و روز اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی صدائیں آتی رہتی ہیں۔ جنت کے دروازے کوئی ہے مانگنے والا ہے، جنت کے کھلے ہیں، دوزخ کے بند ہے، شیطان بند ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ تو حقیقت میں دیکھا جائے یہ ہر رات ہر دن ہی اس کو لیلۃ القدر سمجھنا چاہیے۔ لیکن فرمایا کہ میرا ہر امتی راتوں کو جاگنا، دن میں کام کرنا اس کے لیے مشکل ہوگا، تو فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تم تلاش کرو۔ ویسے بھی یہ اب رمضان تم سے جدا ہونے لگا ہے، تو اگر تم ہر رات نہیں جاگ سکتے ایک رات آرام کر لو، دوسری رات عبادت کرو۔ حقیقت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے نا، تو آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہی اس کو تلاش کرنا ہے، بلکہ یوں سمجھو کہ ہر رات ہر طاق رات کو ہی لیلۃ القدر سمجھ کے عبادت کرنا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ جہاں تک آپ نے ارشاد فرمایا 27ویں شب کے بارے میں، تو علماء کرام نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ 27ویں شب جو ہے نا اس کی ایک علیحدہ فضیلت ہے، بے شک لیلۃ القدر سے ہٹ کر اس کی ایک علیحدہ فضیلت ہے۔ تو بہرحال اس میں بھی عبادت کرنا،
اچھی بات ہے، لیکن باقی طاق راتوں کو ہمیں مس نہیں کرنا چاہیے، ان کو بھی ہمیں اسی لحاظ سے، بلکہ اسی رات کی تلاش کے لیے آخری عشرے کا اعتکاف بھی رکھا ہے، تاکہ معتکف حضرات جو ہیں وہ طاق راتوں میں جاگیں گے، ان کو رات مل جائے گی۔ یہ رات کیسی رات ہے، اس کے لیے میں حضرت صاحب ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، اللہ کرے یہ میری بات دلوں پہ چوٹ کر جائے اور ہمارے دلوں کے اندر اس رات کی فضیلت پیدا ہو جائے۔ حضرت صاحب ایک بات میری یاد رکھو کہ ایک فقیر ہے، کیا ہے؟ ایک فقیر ہے، وہ بازار کے اندر صدا لگاتا جا رہا ہے، کوئی ہے سخی جو مجھے کھانا کھلا دے، کوئی ہے سخی جو مجھے کپڑے پہنا دے۔ اب سخی کی مرضی ہے اس کو دے یا نہ دے، لیکن اگر سخی ہی آ کر اللہ اکبر، اللہ اکبر، کوئی ہے مانگنے والا تو فقیروں کی موج نہ ہو جائے۔ ارے یہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صدائیں آتی ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، اللہ اکبر، ہے کوئی مجھ سے دعا مانگے میں اس کے سارے گناہ بخش دوں، کوئی ہے رزق کا طلبگار، کوئی ہے اولاد کا طلبگار، ہے کوئی آخرت کا طلبگار، جو مانگے گا رب تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ تو یہ تو فقیروں کی موج والا رات ہے، اس میں ہمیں چاہیے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور آئندہ کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کی توفیق بھی مانگے۔ جی انشاءاللہ آمین۔ ناظرین کرام، جس طرح سے قبلہ حافظ صاحب نے ذکر کیا کہ یہ رات خاص اہمیت اور خاص برکت والی رات ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا مہینہ اعتکاف کیا تاکہ یہ واضح ہو جائے امت پر کہ کون سی خاص رات ہے جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ہوا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا اعلان کرنے والے تھے، لیکن کچھ لوگوں کی لڑائی کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا اعلان نہیں فرمایا، اور یوں فرمایا کہ آپ اس رات کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کریں۔ تو اس رات کی وساطت سے ناظرین کرام ہمیں دو چیزوں کا سبق ملتا ہے۔ ایک تو یہ جس طرح قبلہ حافظ صاحب نے ذکر کیا کہ ہمیں محبت اور خلوص کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہیے، یہ رات ہمیں یہی سبق سکھاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ناظرین کرام اگر آپ دیکھیں آج کے دور کے اندر امت محمدیہ کی جو نوجوان ہیں ان کی عمریں 50 بلو ہیں، ایوریج 50 بلو کی ہے، لیکن اس کے اندر گولڈن چانس ہے یہ آخری 10 راتیں، اور 10 راتوں میں بھی صرف طاق راتیں، کہ اس طاق راتوں کے اندر اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید کی سرٹیفیکیشن ہے آپ کے پاس کہ آپ کو 83 برس کی عبادت کا ثواب مل جائے گا، اور اس سے بھی بہتر ثواب مل جائے گا۔ تو ناظرین کرام حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ دائمی محروم ہے وہ شخص جو اس رات بھی عبادت نہیں کر سکا۔ ہم حافظ صاحب سے اس کے متعلق بھی پوچھیں گے کہ وہ لوگ جو اس رات بھی محروم رہ جاتے ہیں ان کو کیسے موٹیویٹ کیا جائے، لیکن اس سے پہلے پروگرام میں ہم ایک کلام شامل پچھلا پہر چاندنی رات ہے، اور پچھلا پہر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے، اب تو آ جائیے، آ جائیے، سامنے جلوہ گر پہ کرے نور
شک دور ہو کر کے تبدیل کر کے تبدیل لباس بشر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے اب تو آ جائیے اب تو آ جائیے اب تو آ جائیے اب تو آ جائیے سدرۃ المنتہا عرش باغ ارم ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم سدرۃ المنتہا عرش باغ ارم ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم اب تو ایک بار غلاموں کے گھر اب تو ایک بار غلاموں کے گھر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے اب تو آ جائیے اب تو آ جائیے اب تو آ جائیے اب تو آ جائیے چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے اب تو آ جائیے اب تو آ جائیے شام غربت اور شہر خاموش ہے شام غربت اور شہر خاموش ہے ایک ارشد اکیلا کمر پوش ہے شام غربت اور شہر خاموش ہے ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے خوف کی ہے بڑی وقت ہے پر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے چاندنی رات ہے پچھلا پہر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے اب تو آ جائیے اب تو آ جائیے اب تو آ جائیے اب تو آ جائیے بہت خوب ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ کریم آپ کی آواز میں، آپ کے سوز میں، آپ کے لہجے میں برکتیں رفعتیں عطا فرمائے. آمین آمین اور جس طرح آپ نے پروگرام کو سرکار کے ذکر سے رونق بخشی ہے، اللہ کریم آپ کی عمر میں، آپ کے علم میں، عمل میں رونق بخشے. ناظرین کرام، کلام بارگاہ مقصود کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محمد حسن رضا طاری پیش کر رہے تھے. بہت لطف آیا. اللہ کریم ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. گفتگو کا سلسلہ اسی طرح سے جاری ہے. ہم بات کر رہے تھے کہ وہ شخص جو اس رات بھی محروم رہا ذکر کرنے سے، عبادت کرنے سے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے سے، تو وہ شخص دائمی محروم ہے.
تو حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ وہ شخص جو اس رات بھی عبادت نہیں کر پاتا اپنی مصروفیت کی وجہ سے یا کچھ دنیاوی کاموں میں وہ الجھ چکا ہے تو اس رات کی فضیلت سے محروم رہ جاتا ہے، تو اس کے بارے میں اس کو کیسے موٹیویٹ کیا جائے؟ یا وہ شخص جو عبادت بھی کر رہا ہے لیکن پھر بھی اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہے، تو وہ کون سا ایسا شخص ہے تاکہ وہ توبہ کر لے اور اس کی اس رات عبادت اللہ کریم قبول کر لے؟ حضرت صاحب میں اس کے بارے میں ایک مثال پہلے عرض کر دوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ بارش ہوتی ہے نا، بارش اس کی دو قسمیں ہیں۔ ٹھیک، ایک تو ہوتی ہے بوندا باندی، ڈریزلنگ اس کو انگلش میں بولتے ہیں، ٹھیک، کنمن۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی یہ سڑک تر ہو گئی، ادھر والی خشک رہ گئی، اللہ اکبر، ٹھیک ہے اللہ نا؟ اکبر۔ اور ایک ہوتی ہے موسلادھار بارش۔ وہ جب موسلادھار بارش ہوتی ہے نا، ہر طرف پانی ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے۔ اگر موسلادھار بارش ہو پھر بھی کوئی جگہ خشک رہ جائے، اللہ اکبر، اللہ یار اکبر، اس کی محرومی کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بس یہ سمجھو یہ لیلۃ القدر کی رات وہ رات ہے جس رات موسلادھار بارش سے بھی زیادہ تیز اللہ کی رحمت کی برسات ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات بنی کلب کی بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں ان بالوں کی تعداد کے برابر گناہگاروں کی بخشش فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اب اکبر۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہیں ہم گن ہی نہیں سکتے۔ تو بنی کلب وہ قبیلہ تھا جن کے ساتھ تقریباً 50,000 سے کم بکریاں نہیں ہوتی تھیں۔ اللہ اکبر۔ تو 50,000 بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں اتنے اس غلام کی تعداد کے برابر بخشش ہوگی۔ لیکن فرمایا اس رات کچھ بندے ایسے ہوں گے جو اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے، اللہ اکبر، عبادت بھی کریں گے ان کی عبادت قبول نہیں ہے۔ اللہ وہ اکبر۔ بندے کون ہوں گے؟ تو حدیث مبارکہ نے اس کی نشاندہی فرما دی۔ نمبر 1 جادوگر۔ اللہ اکبر۔ جادوگر کون ہوتے ہیں؟ یہ جو کالا پیلے کروانے والے۔ اچھا، نہیں سمجھ لے گی بات؟ یہ جو عملیات وغیرہ ہوتی ہیں جی۔ ایک عملیات ہوتے ہیں نورانی، جی جی، ایک ہوتے ہیں کالے پیلے، کوئی ہندوؤں کے پاس جا رہا ہے، کوئی سکھوں کے پاس جا رہا ہے۔ ایسے علم کروانے والا بھی کافر ہے اور کرنے والا بھی کافر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تو اکبر۔ ایسے بندوں کے پاس جانے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں پہلے درسوں میں بھی بتلایا ہے کہ اللہ کا ولی ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس دولت ایمان ہو۔ جس کے پاس ایمان ہی نہیں وہ ولی اللہ کیسے ہو سکتا؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو غیر مسلم اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو یعنی ان کی عبادت آج کی رات قبول نہیں قبول ہوگی۔ نہیں، جو اللہ یہ جادو کہ یہ کرتا- توبہ کریں۔ ہاں، جو جادو کرتا ہے یا کرنے والے کے پاس جاتا ہے، ہاں بالکل، دونوں کی قبول نہیں۔ دونوں کی قبول نہیں۔ اچھا، دوسرا جو شراب کا عادی ہے، اللہ اکبر، اللہ اس اکبر۔ بندے کو بھی آج کی رحمت میں حصہ نہیں ملے گا اللہ یہ کہ وہ بھی سچے دل سے توبہ کر لے۔ اور تیسرا والدین کو ایذا پہنچانے والا۔ اللہ اکبر، اللہ یار اکبر۔ اس کے بارے میں سبھی کو غور کرنا چاہیے کہ کہیں میرے ماں باپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں، اللہ اکبر، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین ہی تمہارے لیے جنت ہے، والدین ہی تمہارے لیے جہنم ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ راضی ہو گئے تو رب راضی تو جنت ہے۔ یعنی اس رات عبادت کرنے سے پہلے اگر کسی شخص کے والدین ناراض ہیں تو اس کو چاہیے کہ ان سے معافی طلب کرے، ان کو راضی کرے، پھر اللہ کی بارگاہ میں رجوع اچھا، کرے۔ معافی بھی کیسے مانگنی ہے میں اس کے بارے میں بھی عرض کروں۔ معافی مانگنی ہے بھائی ان کے قدم جا کے پکڑ کے اللہ رونا اکبر، شروع کر دو۔ اللہ اکبر۔ ان سے تکرار نہ کرو، ابا تو ایسے کیوں کیا، اماں تو ایسے کیوں کیا۔ ارے ہمیں اس بات کی اجازت ہی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یار سن اگر ماں باپ ظلم کریں پھر اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا باپ ظلم کرے پھر بھی تیرا باپ ہے، تجھے اس کے ساتھ حسن سلوکی کرنا ہے۔ تجھے اجازت نہیں کہ باپ کا گریبان پکڑ، اس کو گالیاں نکال، اس کو دھکے دے کے باہر نکال۔ ارے تجھے تو اتنی بھی اجازت نہیں کہ باپ کے سامنے تو اف بھی کر جا۔ اللہ اکبر۔ اور ہم یہاں تکرار کرتے ابا تو انج کیوں کیتا، انج کیوں کیتا۔ خبردار، بس پاؤں پکڑ کے رونا شروع کرو اور اتنی دیر تک چھوڑو ہی نہ
جب تک معافی نہ جتنی دیر ملے۔ تک وہ دل سے معاف نہ اللہ کر اکبر، دیں، اللہ جب وہ راضی ہو گئے تو سمجھ لو رب راضی ہو رب گیا، راضی ہو گیا، رب راضی ہو گیا تو ہو سکتا ہے اس ایک عمل کے ساتھ ہی پوری رات کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں بالکل قبول صحیح ہو جائے۔ بات ہے، بالکل صحیح تو بات یہ 3 لوگ ہیں جن کا حدیث کے اندر ذکر آیا ہے کہ ایک شراب پینے والا، والدین کا نافرمان اور جادو کرنے والے کی عبادت اس رات میں قبول نہیں اس ہوگی۔ میں کچھ حدیثوں میں دیوس کا لفظ بھی آیا ہے، وہ بندہ جو بے غیرت ہے، اس کی بچیاں، اس کی بہنیں برے کام کرتی ہیں اور اس کو خیال ہی نہیں ہے استغفر اللہ، کہ وہ کیا کر رہی ہیں، اور کچھ میں قطع رحمی کرنے والے بھی آئے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ رشتہ داروں میں دیکھیں جو خونی رشتے ہیں، اگر کوئی ناراض ہے، مثلا بہن ناراض ہے، بھائی ناراض ہے، میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ رات کیا رات ہے، اللہ تم اکبر، بہن کا دل راضی کر لو تو میں کہتا ہوں کہ تمہیں سب کچھ ہی مل جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی ناراض ہے، اس کو راضی کر لو، سب کچھ ہی ہو گیا یار۔ وہ ہمارے ایک بزرگ ہیں، بڑی پیاری بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مستد ٹا دے مندر ٹا دے تے ٹا دے جو کچھ ٹہندا ہی، ایک بندیاں دا دل نہ ٹائیں سونا رب دلاں اللہ اکبر، اللہ یار اکبر۔ رب بندے کا دل راضی کر لو، بس رب خود ہی راضی ہو جائے گا۔ رب تعالیٰ نے یہاں تک ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، فرمایا یہ ساری مخلوق میرا کنبہ ہے اور مجھے وہ بندہ بڑا اچھا لگتا ہے جو میرے کنبے کی بھلائی چاہنے والا اللہ ہے۔ اکبر، اللہ ارے کنبے کی تو بھلائی چاہ، پھر دیکھ رب تجھ سے کیسے راضی ہوگا۔ اور رب تعالیٰ نے تو یہاں تک فرما دیا، میرے بندے نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے، تو میرے بندے کو معاف کر دے، قیامت کے روز میں تجھے معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں یہ اس لسٹ میں سے اپنا نام نکلوانا چاہیے، بالکل ایسے، ٹھیک بالکل ہے۔ ایسے۔ دوسری بات آ گئی کہ اگر ہمارا اس لسٹ میں نام نہیں ہے تو ہم عبادت کرتے ہیں، تو ہمیں کون سی عبادت زیادہ افضل ہے؟ اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو برکت والی راتیں ہیں ان میں کوشش کرو کہ یار اپنی قضا نمازیں ادا کرو۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ حدیث پاک کے اندر ان لوگوں کا ذکر آیا ہے کہ جو شراب پیتے ہیں، جو جادو کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، جن سے ان کے والدین ناراض ہیں، یا جو قطع رحمی کرتے ہیں، یا جو دیوس ہیں، آپ نے بتایا کہ حدیث کے الفاظ ہیں ان کی توبہ اللہ کریم قبول نہیں کرے گا۔ لیکن حافظ صاحب اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں، سچے دل کے ساتھ، صدق کے ساتھ توبہ کر لیتے ہیں، تو پھر یہ عبادت کرتے ہیں، تو کون سا ایسا عمل ہے، کون سا ایسا وظیفہ ہے کہ جو یہ کریں تو ان کی عبادات بھی قبول ہو جائیں، پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں، یا حدیث سے کون سا ایسا سبق ملتا ہے کہ جو اس رات کے لیے خاص وظیفہ ہے اس رات کا؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ عموماً ان راتوں میں لوگوں کا عبادت کرنے کا ذہن ہوتا ہے۔ ہمیں بار بار فون آتے ہیں، حافظ صاحب ہمیں کوئی یہ بتلائیں اس رات ہم کون سے نفل پڑھیں، تو میں پھر ان کو 2 باتیں بتلاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں کہتا ہوں بھائی اگر تم نے نفل پڑھنے ہیں نا، نفلوں کی بجائے اپنی زندگی کی قضا نمازیں ادا کرو، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی کے فرائض کم ہو گئے تو حکم ہوگا اس کے نوافل کو بھی شامل کر لو۔ کیسے شامل کرو؟ 70 نفل ایک فرض کے برابر کاؤنٹ کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ 70 نفل اس رات پڑھو تو سمجھو آپ نے ایک فرض ادا کیا، اللہ اکبر، اور اگر 70 فرض ہی پڑھ لو اللہ تو اکبر، کتنا فائدہ ہو جائے یار، ہے۔ بالکل ایسے۔ اور دیکھو نفلوں میں بھی وہی کچھ پڑھنا ہے جو فرضوں میں پڑھنا ہے، فرق تو صرف نیت کا ہی ہے نا بھائی، وہی رکوع و سجود اس میں ہے، وہی رکوع و سجود اس میں ہے۔ تو آپ اگر نفل پڑھنے کے بجائے اپنی زندگی کی قضا نمازیں پڑھ لیں تو کتنا آپ کا قرض جو ہے وہ ہلکا ہوتا چلے۔ اور اس کے علاوہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، اور حدیث پاک میں ایک دعا آئی ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور۔ یہ کیسی پیاری دعا ہے، یا اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے، تو پھر مجھے بھی معاف کر دے، اللہ اکبر، اے معاف کرنے والے مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ یعنی بڑی پیاری لطیف سی دعا ہے۔ اور ایک دعا مجھے نا مفتی عزیز احمد صاحب بدایونی رحمۃ اللہ تعالی، جامعہ نعیمیہ کے مفتی صاحب، بڑے اللہ کے ولی، انہوں نے ایک مجھے دعا بتلائی تھی، انہوں نے کہا اس رات یہ دعا پڑھا کرو کیونکہ اس رات فیصلے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے۔ اس رات فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، کس بندے نے مرنا ہے، کس نے جینا ہے، کس نے بیماری میں مبتلا، کس میں مصیبت میں مبتلا، یہ سب فیصلے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔
آپ فرماتے تھے یہ دعا پڑھا کرو، اللہم بدل سوء تقدیرنا بالخیر، یا اللہ میری بری تقدیروں کو اچھی میں تبدیل کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہم بدل، اے اللہ تو بدل دے، سوء بری، تقدیرنا یہ تقدیر کی جمع ہے، بری تقدیروں کو بالخیر اچھی سے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بڑی پیاری دعا ہے بھی مختصر اور جامع دعا ہے، اللہم بدل سوء تقدیرنا بالخیر، یا اللہ میری بری تقدیروں کو اچھی میں تبدیل کر دے۔ ایک بزرگ نے اور بڑی پیاری مثال دی، اس رات عبادت کرنے کا فائدہ کیا ہے یہ بھی میں بتلا دوں۔ فرمان لگے ایک جج ہے، کسی بندے کے بارے میں، مجرم کے بارے میں فیصلہ کرنے لگا، اور مجرم موجود نہیں ہے، وہ جو مرضی فیصلہ لکھ دے۔ اور اگر مجرم موجود ہو، وہ لگا فیصلہ لکھنے، تو یہ کہے حضرت صاحب میں غریب آدمی ہوں، میرے بچوں کا ذرا خیال رکھو، ذرا کرم نوازی کرنا۔ اگر جج کے دل میں تھوڑا سا بھی رحم کا مادہ ہوگا، اس کی سزا میں کمی کر دے گا۔ ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسے ہی۔ تو جب ارحم الراحمین فیصلہ لکھنے لگا ہے، اللہ اکبر، تو بندہ سو رہا ہے تو پھر جو مرضی فیصلہ، اور اگر ادھر تقدیر لکھی جانے لگی ہے، ادھر بندہ سجدے میں پڑا ہے، کہتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا اللہم بدل سوء تقدیرنا بالخیر، یا اللہ میری بری تقدیروں کو اچھی میں تبدیل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے، وہ اس کی تقدیر کو بری کو اچھی میں تبدیل فرما دے گا۔ تو اس رات عبادت کرنے کا یہ مقصد ہے۔ ناظرین کرام، میں اپنے جو ایڈیٹر ہیں ان کو ریکویسٹ بھی کروں گا کہ جو دو دعائیں حافظ صاحب نے ذکر کی ہیں، ایک تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سرکار علیہ السلام سے پوچھا کہ اس رات کون سا عمل کروں، تو یہ جو حافظ صاحب نے بتائی ہے کہ حدیث کے اندر اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اور دوسری جو مفتی صاحب نے بتائی ہے، میں ایڈمن سے کہوں گا کہ ان کو آن سکرین چلا دیں تاکہ دیکھنے والا، سننے والا اس کو آسانی سے یاد بھی کر لے اور اس کا وظیفہ بھی کر سکے۔ آخر میں ہم کلام پیش کریں گے، لیکن کلام سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ حافظ صاحب توبہ بھی کر لی، عبادات بھی کر لیں، ذکر اذکار بھی کر لیا، تسبیحات بھی کر لیں، اس کے بعد انسان کو تھوڑا سا دل کنفیوز سا رہتا ہے کہ پتہ نہیں عبادت قبول ہوگی ہے، یہ خاص رات شب قدر کی تھی کہ نہیں تھی، تو اس کی کوئی نشانی آئی ہے حدیث کے اندر کہ کون سی رات جو ہے وہ خاص شب قدر کی رات ہے گزرنے کے بعد، یا کچھ ایسے تاکہ جو ہے نا سیٹسفیکشن ہو جائے کہ آج کی رات میری عبادت قبول ہو گئی؟ اصل اس کے لیے میں نا ایک بڑی آسان سی مثال دوں، آپ رات کو سو جاتے ہو تو آپ کو خواب کے اندر کوئی بری چیز نظر آتی ہے، آپ جب صبح اٹھتے ہو تو آپ کا چہرہ، آپ کا حال احوال اپسیٹ سا ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسے ہی۔ اور اگر رات کو سوتے میں سرکار کا دیدار اللہ اکبر، اللہ تو اکبر، چہرے پہ کتنی طمانینت ہوتی ہے، بالکل ایسے اور ہی۔ دل کو کتنا سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے۔ یا آپ سبز گنبد کی ہی زیارت کر لو، اللہ خانہ اکبر، کعبے کا ہی دیدار کر لیتے اللہ ہو۔ اکبر۔ آپ نے دیکھا ہے، میں طواف کرنے والوں میں شامل ہوں، اب صبح اٹھتے ہو سارا دن آپ کے اندر ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے، اور آپ اسی خوشی کے اندر ہی آپ گھوم پھر رہے ہوتے ہو۔ بس سمجھ جاؤ جس کو وہ لیلۃ الرات قدر نصیب ہو جائے نا، صبح اپنے دل سے پوچھ لے کہ اس کی کیا اللہ کیفیت ہے۔ اکبر، اللہ اس کے اکبر، دل کو سکون اللہ آ جائے گا، اکبر، اطمینان آ جائے گا، چہرے پہ نور آ جائے گا، اور دل کو چین آ جائے گا۔ بس سمجھ جاؤ کہ مجھے یہ رات مل گئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آخر کے اندر میں ملتمس ہوں حافظ محمد احمد رضا قادری سے کہ بارگاہ مقصود کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں التجائیہ کلام پیش کریں۔ اسی کے ساتھ ہم اختتام کر رہے ہیں۔ ہے عطاؤں کی شب یہ دعا مانگ لو، ہے عطاؤں کی شب یہ دعا مانگ لو، مانگ لو آج رب کی رضا، مانگ لو، مانگ لو آج رب کی رضا، مانگ لو
اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرو، اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرو، چشم پرنم سے دے کر صدا مانگ لو، چشم پرنم سے دے کر صدا مانگ لو، مانگ لو آج رب کی رضا مانگ لو، اور بخش دے گا یقیناً وہ رحمان ہے، بخش دے گا یقیناً وہ رحمان ہے، مغفرت کی خدا سے دعا مانگ لو، مغفرت کی خدا سے دعا مانگ لو، اور نیکیوں میں گزارے گی یہ زندگی، نیکیوں میں گزارے گی یہ زندگی، یہ ارادہ کرو یہ عطا مانگ لو، یہ ارادہ کرو یہ عطا مانگ لو، اور موت کے وقت لب پہ ہو کلمہ نصیب، آمین آمین۔ موت کے وقت لب پہ ہو کلمہ نصیب، اے مدثر یہ رب سے دعا مانگ لو، اے مدثر یہ رب سے دعا مانگ لو، ہے عطاؤں کی شب یہ دعا مانگ لو، مانگ لو آج رب کی رضا مانگ لو۔ بہار رمضان بہار رمضان بہار رمضان بہار رمضان بہار بلایا برکت بلایا عصمت بلایا رحمت بلایا بہار رمضان بہار رمضان بہار رمضان